بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ کو پہلے عشرے کے حوالے سے کچھ اہم باتیں بتاؤں گی اور یہ بتاؤں گی کہ اس عشرے میں ہمیں کیا کیا اعمال کرنے چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں مل سکے۔ یہ عشرہ رحمت کا ہے اور قرآن کریم میں ہے کہ اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے، لہٰذا اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ لانے والے نیک اعمال اختیار کرنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دینے والے اعمال تمام گناہ سے اجتناب کیا جائے۔ یہاں پہ میں آپ کو کچھ اعمال بتاؤں گی جس کا ہمیں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلا عمل روزہ، فمن شہدہ منکم الشہر فلیصم، لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزے رکھے۔ فضائل روزہ، حقوق روزہ، آداب روزہ، مسائل روزہ، یہ سارے مسائل میں آپ کو بتاؤں گی آج۔ فضائل روزہ، روزے کی جزا اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں۔ انسان جو بھی نیک اعمال کرتا ہے اس کا اجر اسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عمل چونکہ خالص میرے لیے ہے اسی لیے میں ہی اس کا جزا دوں گا، کیونکہ روزے دار صرف میری خاطر اپنی جنسی خواہش کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ فائدہ، جس عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما دیں کہ ہم خود اس کا بدلہ دیں گے تو وہ بدلہ کتنا عظیم ہوگا۔ روزے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کا یقین رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے۔ روزہ ایک ڈھال ہے۔ روزہ بارگاہ خداوندی میں سفارشی ہے۔ روزہ اور قرآن بندے کے لیے بارگاہ خداوندی میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے رب، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور دوسری خواہشوں سے روک دیا تھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائیے۔ روزہ جسمانی صحت کا سبب ہے۔ روزے رکھو تندرست رہو گے۔ وعید، شرعاً جیسے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہ ہو اور عاجز کرنے والا مرض بھی لاحق نہ ہو، اس نے اگر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا تو عمر بھر روزہ رکھنے سے بھی اس ایک روزے کی تلافی نہ ہوگی، اگرچہ بطور قضا عمر بھر روزے بھی رکھ لے۔ حقوق روزہ، حدیث میں ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، تو جب ہم نے روزہ رکھا تو گویا ہم بزبان حال اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لیجئے حضور، یہ روزہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ عام حاکم وقت کے لیے اگر کوئی چیز بطور تحفہ دی جائے، خاص کر جب اس نے اس کی فرمائش بھی کی ہو، تو اس بات کا کس قدر اہتمام ہوتا ہے کہ عمدہ سے عمدہ صاف ستھری چیز پیش کی جائے۔ پھر اللہ جو حکم الحاکمین ہیں ان کی بارگاہ میں روزے کو گناہ سے کتنا صاف ستھرا کر کے پیش کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت کعب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا پھر آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائیں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ رمضان یا روزے میں خود معافی کا اثر نہیں بلکہ اس میں خاص شان ہونی چاہیے، اور خاص شان وہ ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص روزے میں باطل بولنا اور برا کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کچھ حاجت نہیں اس بات کی کہ چھوڑ دے اپنا کھانا اور پینا۔ یہ ہے وہ شرط کہ جس کے پائے جانے سے روزے میں معافی کی شان آ جاتی ہے، اور اس شرط کا حاصل ہے معاصی اور گناہوں کا چھوڑنا۔ اس کی طرف عام طور پر التفات نہیں ہوتا، یا التفات ہے تو عمل نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ بہت سے روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو دوران روزہ گناہ سے نہ بچنے کی وجہ سے روزے کے ثمرات میں سوائے بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی کچھ حضرات ایسے ہیں جو صرف ایسا لگتا ہے کہ وہ بھوکے ہیں، یعنی وہ کوئی بھی نیک کام نہیں کرتے اور نہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ حدیث میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، یعنی اللہ کی عذاب جہنم سے حفاظت کا سبب ہے جب تک کہ اس کو جھوٹ، غیبت وغیرہ گناہوں سے پھاڑ نہ ڈالے۔ خلاصہ ان چاروں حدیث سے یہ معلوم ہوا ہے کہ روزے کا حق ہے کہ اس کو آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، زبان، دل و دماغ کے گناہوں سے آلودہ اور گندہ نہ کیا جائے، خصوصاً معدے کے گناہ یعنی حرام کھانا، اس کو تو ضرور چھوڑ دیا جائے کیونکہ یہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ نیز جب روزے میں وہ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں جو پہلے مباح تھیں، جو پہلے سے حرام ہیں، ان کو تو فوراً ہی چھوڑ دینا ضروری ہے، اور یہ کوئی کام مشکل نہیں، یہ خاموش رہنے اور سوتے رہنے سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، آداب روزہ۔ سحری، گندی باتیں، شور، گالم گلوچ سے پرہیز۔ افطاری۔ سحری۔ نمبر 1، فضیلت، وقت، مقدار غذا، سحری کی کوتاہیاں۔ فضیلت، حدیث میں ہے کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ حدیث میں ہے ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ وقت، سحر کہتے ہیں رات کے آخری چھٹے حصے کو، اور اس میں بھی تاخیر مسنون ہے مگر اتنی تاخیر نہ ہو کہ صبح صادق کے ہونے کا وہم ہونے لگے۔ سحری ختم ہونے کا وقت متعین ہے، سائرن اور اذان اس کے لیے ایک علامات ہیں۔ اگر سائرن وقت پر بجا ہے تو وقت ختم ہو گیا ہے، اس وقت کچھ کھانا پینا درست نہیں۔ مقدار غذا، سحری میں نہ تو اتنا کم کھائیں کہ عبادت میں ضعف محسوس ہونے لگے، اور نہ ہی حفظ متقدم میں اتنا زیادہ کھائیں کہ بدہضمی کی وجہ سے دن بھر کھٹی ڈکاریں آتی رہیں، اور روزے کا مقصد شہوتوں کا توڑنا فقرہ کے ساتھ مشابہت ہی فوت ہو جائے۔ سحری کی کوتاہیاں، بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور سحری کے ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ بعض لوگ سحری کھا کر فجر کی نماز پڑھے بغیر یا گھر ہی میں پڑھ کر سو جاتے ہیں، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ بعض لوگ سحری کھانے میں اتنی تاخیر کرتے ہیں کہ وقت نکل جانے کا خطرہ ہوتا ہے، یہ بھی سراسر بے احتیاطی ہے۔ گندی باتیں، شور، گالم گلوچ سے پرہیز۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے
کسی کا روزہ ہو تو گندی باتیں نہ کرے، شور نہ کرے۔ اگر کوئی شخص گالم گلوچ کرے یا لڑائی جھگڑا کرنے لگے تو اس کو گالی گلوچ یا تھپڑ سے جواب نہ دے، بلکہ یوں کہہ دے کہ میں روزے دار آدمی ہوں، گالم گلوچ کرنا یا لڑنا میرا کام نہیں۔ حدیث میں ہے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ افطاری: کب افطار کرنا چاہیے؟ کس چیز سے افطار کرنا چاہیے؟ کتنی مقدار غذا ہونی چاہیے؟ افطار کے وقت یا بعد میں کیا پڑھنا چاہیے؟ افطار کرانے کی کیا فضیلت ہے؟ افطار کی کوتاہیاں، یہ سب میں آپ کو بھی بتاتی ہوں ناظرین۔ کب افطار کرنا چاہیے؟ سورج غروب ہوتے ہی جلدی روزہ افطار کرنا سنت ہے، اور افطار میں تاخیر کرنا خلاف سنت ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے وہ اچھے حال میں رہیں گے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو افطار میں جلدی کرے۔ مسئلہ روزہ دار کی سحری و افطار میں اسی جگہ کے وقت کا اعتبار ہوگا جہاں وہ ہے۔ پس جو شخص عرب ممالک سے روزہ رکھ کر کراچی آئے اس کو کراچی کے وقت کے مطابق افطار کرنا ہوگا، اور جو شخص پاکستان سے روزہ رکھ کر مثلاً سعودی عرب گئے ہوں اس کو وہاں کے غروب کے بعد روزہ افطار کرنا ہوگا۔ اس کے لیے کراچی کے غروب کا اعتبار نہیں شامل ہوگا۔ کس چیز سے افطار کرنا چاہیے؟ کھجور سے افطار سب سے افضل ہے، نہ ہو تو پانی ہی سے کھا لیا جائے۔ حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہ پائے تو پانی ہی سے افطار کر لے، اس لیے کہ پانی کو اللہ نے ظاہر و باطن کو پاک کرنے والا بنایا ہے۔ کتنی مقدار غذا ہونی چاہیے؟ امام غزالی لکھتے ہیں کہ روزے کی غرض یعنی قہر ابلیس اور شہوت نفسانیہ کا توڑنا کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اگر آدمی افطار کے وقت اس مقدار کی تلافی کر لے جو فوت ہوئی۔ حقیقتاً ہم لوگ صرف اس کے کہ اپنے کھانے کے اوقات بدل دیتے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی کمی نہیں کرتے، بلکہ اور زیادتی مختلف انواع کر جاتے ہیں جو بغیر رمضان کے میسر نہیں ہوتی۔ لوگوں کی کچھ ایسی عادات ہو گئی ہیں کہ عمدہ اشیاء رمضان کے لیے رکھتے ہیں، اور نفس دن بھر کے فاقے کے بعد جب ان پر پڑتا ہے تو خوب زیادہ سیر ہو کر کھاتا ہے، تو یوں بجائے قوت شہوانیہ ضعیف ہونے کے اور بھڑک اٹھتی ہے اور جوش میں آ جاتی ہے اور مقصد کے خلاف ہو جاتا ہے۔ روزے میں مختلف اغراض اور فوائد اس کے مشروع ہونے سے مختلف منافع مقصود ہیں، وہ سب جب ہی حاصل ہو سکتے ہیں جب کچھ بھوکا بھی رہے۔ بڑا نفع تو یہی ہے جو معلوم ہو چکا، یعنی شہوتوں کا توڑنا۔ یہ بھی اس پر موقوف ہے کہ کچھ وقت بھوک کی حالت میں گزرے، یعنی آپ کو روزہ لگنا ضروری ہے تاکہ آپ کو دوسروں کا احساس ہو، دوسروں کی بھوک کا احساس ہو، غریبوں کی مدد کرنے کا حوصلہ پیدا ہو۔ روزے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے آپ کو بھوکا رکھیں تاکہ ہمیں دوسروں کا احساس ہو۔ افطار کے وقت اور بعد میں کیا پڑھنا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرماتے تو کہتے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے ہی واسطے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تھے تو کہتے تھے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس چلی گئی اور رگیں جو سوکھ گئی تھیں وہ تر ہو گئیں، اور اللہ نے چاہا تو اجر و ثواب قائم ہو گیا۔ افطار کرانے کی فضیلت: حدیث میں ہے کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، کسی مجاہد کو جہاد کا سامان دیا تو اس کو روزے دار اور مجاہد کے مثل ہی ثواب ملے گا۔ حدیث میں ایک اور جگہ آتا ہے جو شخص کسی روزے دار کا افطار کرائے وہ اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ پیٹ بھر کھانے پر موقوف نہیں۔ یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور سے بھی اگر افطار کرا دے تو اس پہ دے دے گا، یا ایک گھونٹ پانی بھی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب عطا کریں گے۔ افطاری کی کوتاہیاں۔ کم سن بچوں کی روزہ کشائی سیاسی اور دنیاوی مقاصد اور نام و نمود کے لیے افطار پارٹیوں میں مغرب کی نماز یا جماعت یا مسجد کی جماعت اور تکبیر اولیٰ ترک کرنا، روزہ خوروں کو افطار پارٹی میں مدعو کرنا، ان پارٹیوں میں مووی اور تصویر کشی، اسراف اور اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرنا، مخلوط محفلیں، بے پردگی جیسے منکرات اور گناہوں کا ارتکاب ہے۔ افطاری کا قیمتی وقت بجائے دعا، ذکر، تلاوت کی افطاری کی تیاری اور افطاری کا سامان خریدنے میں اور افطار پارٹیوں کی تیاریوں اور ٹی وی دیکھنے میں گزار دینا، خصوصاً اس کی وجہ سے عصر کی جماعت کا نکل جانا تو انتہائی قابل افسوس ہے۔ افطاری پر اس طرح ٹوٹ پڑنا کہ افطاری کی دعا بھی یاد نہ رہے۔ حلال مال سے افطاری نہ کرنا یا حلال ہی سے کرنا لیکن بہت زیادہ کرنا، یعنی اتنا زیادہ کھا لینا کہ حالت بری ہو جائے آپ کی۔ کسی کو افطاری دینا لینا حقیر نہ سمجھے۔ اس عمدہ خصلت کو اختیار کرنے میں بھی شیطان بہت سے رخنے ڈال دیتا ہے اور ایسی نفسانیت کی باتیں سمجھا دیتا ہے جو ہدیہ دینے سے باز رکھتی ہیں۔ چنانچہ بہت سی عورتوں پر نفسانیت سوار ہو جاتی ہے اور کہتی ہیں کہ ذرا سی چیز کا کیا دینا، کسی کو کوئی دیں تو کچھ اچھا دیں، 2 جلیبی کیا بھیجیں، کوئی کیا کہے گا، اس سے نہ تو بھیجنا ہی بہتر ہے۔ اسی طرح ہدیہ قبول کرنے میں بھی شیطان چھوٹا بڑائی کا سوال سمجھا دیتا ہے۔ اگر کسی پڑوسن نے معمولی چیز ہدیہ میں بھیج دی ہے تو کہتی ہیں فلانی نے کیا بھیجا ہے، نہ اپنی حیثیت کا خیال کیا ہے، نہ ہماری عزت کا، بھیجنے میں شرم بھی نہ آئی، گویا بھیجنے کا شکر تو کرتی نہیں اور طنز و طعنے شروع کر دیتی ہیں اور کئی دن غیبتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر کئی سال کے بعد کسی بات پر ان بن ہو گئی ہے تو یہ بات بھی دہرا دی کہ تم نے کیا بھیجا تھا، ذرا سی دہی میں ایک پھلکی ڈال کر قربان جائیے اس حکیم و معالج صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کو خالق کائنات جل مجدہ نے دلوں کی بیماریوں سے آگاہ فرمایا اور ساتھ ہی ان کے علاج بھی بتائے۔ معالج نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور اندر کا چور پکڑا اور فرمایا کسی پڑوسن کے لیے کسی چیز کے ہدیہ کو حقیر نہ جانیے۔ اللہ اللہ، یہ کیسا جامع جملہ ہے۔ حدیث بالا کے الفاظ سے دونوں طرح کا مطلب نکل سکتا ہے۔ دینے والی دیتے وقت کم نہ سمجھے، جو میسر ہو وہ دے دے اور جس کے پاس پہنچے وہ بھی حقیر نہ جانے، خواہ کیسے ہی کم اور معمولی ہدیہ ہو۔ بطور مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بکری کا کھر ہی ایک عورت دوسری عورت کے پاس بھیج سکتی ہو تو بھیجنے والی کم سمجھ کر نہ رک جائے اور دوسری عورت اس کے قبول کرنے کو اپنی کسر شان نہ سمجھے۔ ہر چھوٹا بڑا ہدیہ قبول کریں اور دل و زبان سے شکر ادا کریں، بھیجنے والے کو دعا دیں، اللہ سے اس کے لیے برکت کی دعا مانگیں اور یہ بھی خیال رکھیں کہ ہم کو بھی بھیجنا چاہیے، موقع لگے تو ضرور بھیجیں اور بہنوں میں بیٹھ کر تذکرہ کریں کہ فلانی نے مجھے یہ ہدیہ بھیجا ہے تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ ہدیہ کم ہی بھیجا کریں، بلکہ زیادہ میسر ہو تو زیادہ بھیجیں اور کم کی وجہ سے باز نہ رہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کسی کے پاس جس اپنی حیثیت کے مطابق بھیجیں، اگر زیادہ ہے تو زیادہ بھیجیں اور اگر آپ کی حیثیت ہے تو آپ کم بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن کسی کو حقیر نہ جانیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں، محبت کریں، کیونکہ رمضان کا اصل مقصد ہی ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور محبت رکھنا ہے۔ اور یہ عشرہ تو پہلے ہی رحمت کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سب پر برستی رہتی ہے۔ افطاری میں اتنا مشغول ہونا کہ مغرب کی نماز یا جماعت اور تکبیر اولیٰ اور صف اول سے محروم ہی ہو جائے۔ مسجد میں افطاری کرتے وقت مسجد کے آداب کا خیال نہ رکھنا، مثلاً
کھانے پینے کی چیزیں مسجد کی دیواروں پر گرانا، مسجد کی اشیاء، دری، کولر، گلاس وغیرہ کو استعمال کر کے جگہ پر نہ رکھنا، یہ سب چیزیں جو ہیں افطاری کی کوتاہیاں ہیں، تو ہمیں ان سب چیزوں سے ناظرین بچنا چاہیے۔ اور یہ عشرہ تو ویسے بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کا عشرہ بنایا ہے، ہر طرف رحمت برس رہی ہوتی ہے اور اس عشرے کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو ہمیں امید کرتی ہوں ناظرین کہ آپ لوگ بھی اس اعمال پہ عمل کریں گے اور اپنا رمضان بہت اچھا گزاریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تاکہ آپ کو اور اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور رمضان بہت اچھے گزارے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا رمضان جو ہے بہت اچھا گزرے اور ہمیں ہماری بخشش کا باعث بنے اور ہم دوسروں کے لیے جو ہے آسانی پیدا کریں۔ یہ رحمت کا عشرہ ہے تو ہمیں اللہ کی رحمت حاصل ہو سکے۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ حافظ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔